جئت شرفت المدينة مرحبا. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولا و نعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج جمعہ مبارک کے خطاب کا عنوان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک پروردگار، کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی خلقت میں سب سے افضل اور برتر اللہ نے جسے بنایا ہے وہ اس کے انبیاء کرام اور رسول اعظام ہے۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام سے افضل اللہ رب العزت نے اپنی خلقت میں کسی کو نہیں پیدا کیا، یہاں تک کہ کعبہ بھی ان سے افضل نہیں، نہ عرش افضل ہے نہ کرسی افضل ہے، اس لیے کہ عرش اور کرسی بھی جو ہے خدا عز و جل کی مخلوق سے ہے، اور خلقت میں سب سے افضل اور برتر انبیاء کرام اور رسول اعظام کی ذوات مقدسہ ہے۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام میں سب سے افضل اور برتر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ببرکت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام میں سب سے افضل اور برتر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ببرکت ہے، اور یہ بات متعدد مرتبہ آپ حضرات کے سامنے میں نے واضح کی ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں الحمدللہ یہ مذہب اسلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص
ذرہ برابر بھی کسی نبی کی توہین کرتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو مسلمان ہی کہتا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہاں میں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اخبار اور آثار اور روایات کا مطالعہ کریں، ان سے واضح ہوتا ہے رب جلیل کے جو انبیاء اور رسول اعظام ہے ان کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن اکابر علماء نے ان آثار، اخبار اور روایات پر کلام کر اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم اس انداز میں نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام 1,24,000 ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ اب شرح عقائد نصفی جو علم عقائد اور کلام پر ایک مضبوط کتاب ہے اور تمام مدارس دینیہ کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں علامہ تفتزانی نے لکھا کہ یہ کہنا کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، کہا یہ انداز بھی اختیار نہ کیا جائے، بلکہ جب یہ کہا جائے کہ 1,24,000 پیغمبران ہیں تو ساتھ میں یہ اضافہ کیا جائے کم و بیش۔ اب دیکھیں ادب کی بات کیسی ہے۔ اب اس انداز میں ہم کہیں گے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران ہیں، یہ انداز اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا، اور اس میں حکمت کیا ہے علماء کرام اس حکمت کو واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر 1,24,000 سے کم انبیاء ہوں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ جو نبی نہیں آپ نے اس کو نبی میں گردان لیا اور شمار کر لیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام ہو تو آپ نے کہا 1,24,000، تو جو اضافی تھے آپ نے اس کو خارج کر دیا۔ تو فرمایا دونوں صورتوں میں نقص اور کوتاہی ہو جائے گی، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ جب آپ تعداد اور فگر کو بیان کریں، سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ آپ تعداد اور فگر کو بیان ہی نہ کریں، اور اگر آپ تعداد اور فگر کو بیان کرتے ہیں تو اب علماء نے لکھا اب اس انداز میں کہیں گے 1,24,000 کم و بیش۔ اب ذرا غور کریں اسلام کتنا ادب اور احترام کا سبق دیتا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور عظیم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ شریف کو تعمیر فرما دیا، رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے میرے خلیل، اب آپ بلند مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ خدا کا گھر تعمیر ہو گیا، اور اب تم نے خدا کے گھر کا طواف اور حج کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا، تو نے اعلان کا کہا، میں تیرے اذن سے اور تیرے کرم سے اعلان تو کر دوں گا، لیکن میری آواز اگرچہ میں پہاڑ پر کھڑا ہو جاؤں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ جو قریب کے لوگ ہیں وہ میری آواز کو سن پائیں گے، لیکن جو دور کے لوگ ہیں وہ میری آواز کو نہیں سن سکتے۔ مولا، اس کے علاوہ جو حضرات ماں کے رحموں میں ہے اور باپ کی صلبوں میں ہے اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، وہاں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ رب ذوالجلال نے اپنے خلیل کو فرمایا علیک الاذان، اے ابراہیم آپ کا کام کیا ہے؟ اذان دینا ہے، آپ اعلان کر دیں، وعلینا الابلاغ، یہ تو ہمارا کام ہے، ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا،
ہاں تو آواز پہنچا دے اور جو صدا اور ندا دینی ہے یہ تیرے کرم سے میں دے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اب اس میں 3 روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے، یہ پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، اور تیسری روایت یہ ہے آپ اس پتھر پر چڑھے جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی مقام ابراہیم ہے جب اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی چنائی کر رہے تھے، جب کعبے کی عمارت آپ کے قد کے برابر ہو گئی، اب کیسے چنائی کی جائے؟ اللہ نے یہ کرم کر دیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ جب آپ دیوار کی چنائی کرتے اور دیوار اوپر بلند ہوتی جاتی، اسی قدر جو ہے وہ پتھر بھی از خود اوپر ہوتا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے اور رب ذوالجلال کی قدرت ہے۔ اس طریقے سے کعبے کی دیوار بلند ہوتی جاتی اور وہ پتھر بھی بلند ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ رب نے کیا کیا؟ اس پتھر کو جو بظاہر پتھر تھا اسے پہاڑ نما کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب دیگر پہاڑوں سے بلند ہو گئے، اور بلند ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب اعلان کرتے ہیں، اور وہ اعلان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ایھا الناس فرمایا، اے لوگوں۔ اب وہاں کوئی اجتماع نہیں تھا، لوگ اکٹھا نہیں تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یا ایھا الناس کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اے لوگوں۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا، اور اب تم نے اس گھر کا طواف کرنا ہے اور حج کرنا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی تو اب تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے اس آواز کو جو قریب میں تھے وہ بھی سن رہے تھے، اور جو دنیا اور دھرتی پر جتنے حضرات شرق، غرب اور شمال اور جنوب میں موجود تھے وہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو ماں کے رحموں میں تھے، باپ کے صلبوں میں تھے، عالم ارواح میں تھے، قیامت تک جتنے لوگ جو پیدا ہوں گے رب ذوالجلال نے ان تمام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا، ان تمام تک پہنچا دیا۔ اب بات یہ ہے کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ بظاہر نبی تھا لیکن اس نبی کے پس پردہ خدا کی قدرت تھی، اور اس وقت نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، لیکن رب کی قدرت ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے یا تو جبل ابو قبیس پر تھے، یا صفا کی پہاڑی پر تھے، یا مقام ابراہیم پر تھے، اور بلند آواز سے جب صدا دیتے ہیں جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر جب آواز کو بلند کرتے ہیں، رہتی دنیا تک، تمام لوگوں تک رب ذوالجلال نے اس آواز کو پہنچا دیا، اس آواز کو پہنچا دیا۔ یہاں قرآن اب کیا کہتا ہے؟ چونکہ ہمارا عنوان سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اور اسی کے تحت آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں۔ رب جلیل فرماتا ہے جب کعبہ شریف تعمیر ہو گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل اب لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے مابین حج کا اعلان کر دو، يَأْتُونَكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، رب کہتا ہے جب آپ اعلان کریں گے تو قیامت تک لوگ جو ہے
اب کعبہ شریف کی طرف آئیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کریں گے تو قیامت تک جو ہے لوگ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے, اور کوئی پیدل ہوگا اور کوئی دبلی اونٹنی پر چڑھ کر آئے گا. اب یہ جو اونٹنی جو دبلی ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یاتینا من کل فج عمیق, جس کا مطلب یہ ہے دور دراز کا سفر کر کے جب اونٹنی لے کر آئے گی حجاج کرام کو, تو یقیناً اونٹنی کیا ہو جائے گی؟ دبلی ہو جائے گی, پتلی ہو جائے گی. تو اس انداز میں قیامت تک کعبہ کا طواف ہوتا رہے گا. اس انداز میں قیامت تک لوگ میدان عرفات میں آتے رہیں گے, اور رب ذوالجلال کا جو مکان ہے اس کی زیارت بھی کریں گے اور طواف بھی کریں گے. اب یہاں قابل توجہ بات ہے, اسے سماعت فرمائے. وہ بات یہ ہے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تو لفظ کون سا استعمال کیا؟ یا ایھا الناس, لفظ یا استعمال کیا. آج لفظ یا کے استعمال پر بڑا جھگڑا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے نہیں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اللہ, اب یا رسول اللہ نہ کہا جائے, اور فتوے صادر کر دیے جاتے ہیں شرک کے, بدعت کے, گمراہیت کے. لیکن میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرو, ائمہ تفاسیر کے اقوال کا مطالعہ کرو, اور بالخصوص صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں صدا دی یا ایھا الناس. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ناس خدا ہے یا مخلوق ہے؟ ظاہری بات ہے مخلوق ہے. اب لفظ یا استعمال ہوا, تو جب خدا کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے لفظ یا استعمال کر کے بتا دیا کہ پتہ یہ چلا یہ شرک نہیں ہے, یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ یا میں بڑا تنازع چلتا ہے, اور جو قرآن نہیں سمجھتے اور قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے, صحابہ کے اقوال کو دیکھتے نہیں ہے, شاید وہ اپنے منمانی فتوے دیتے ہیں, یا پھر شیطان کے کہنے پر شیطان کے چمچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے منمانی فتوے دیا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا قرآن اور تفاسیر کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب جب صدا دیتے ہیں تو لفظ یا کو استعمال کیا. پتہ یہ چلا جب یا اللہ کہنا جائز ہے تو یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے. اس لیے کہ جب عام آدمی کو لفظ یا سے پکارا جا سکتا ہے تو پھر نبی کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ جب وہاں شرک نہیں تو جب نبی کو پکارا جائے تو پھر کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہ قابل توجہ. اب دوسری بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا قریب کے لوگ تو سن لیں گے, لیکن وہ حضرات جو دور ہوں گے وہ کیسے سنیں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ علیک الاذان وعلینا الابلاغ. آپ یہ ٹینشن نہ لیں, آپ یہ ٹینشن نہ لیں, بلکہ آپ کا کام ہے اذان دینا اور آواز ہم پہنچائیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مکے کی پہاڑی پر بیٹھ کر صدا دیتے ہیں اور آواز کہاں تک پہنچی؟ شرق غرب شمال و جنوب تک. ظاہری بات ہے وہ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھے؟ دور تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور تھے. اب دور ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم یا کہہ کر پکار رہے ہیں. پتہ یہ چلا جب کوئی قریب میں ہوتا ہے تب بھی یا کہہ کر پکارنا جائز ہوتا ہے, اور اگر کوئی دور ہوتا ہے تب بھی یا کہہ کر پکارنا یہ بھی جائز ہے. لفظ یا استعمال کر کے پکارنا جائز ہے. اگر لفظ یا کہہ کر دور والے کو پکارنا ناجائز ہوتا تو رب پھر حکم نہ دیتا اپنے خلیل کو, اور خلیل جو ہے اس انداز میں نہ پکارتے. پتہ یہ چلا لفظ یا کے ذریعے قریب والوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی دور ہو تو دور والے کو بھی پکارا جا سکتا ہے.
یہ مسئلہ واضح ہو گیا. یہاں میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں, قابل توجہ ہے. بات اب ہم قرآن کی کر رہے ہیں اور قرآنی فیصلہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. بعض لوگوں نے کیا کہہ دیا, کہا نہیں, اگر کوئی دور ہو تو اس کو ندا نہیں دی جا سکتی, اسے لفظ یا کے ساتھ پکارا نہیں جا سکتا. اور کیا فلسفہ جا رہا, کہا یہ شرک ہے. اب شرک کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ شرک ہے. اللہ کی صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ اگر دور سے پکارنا شرک ہے تو کیا معاذ اللہ خدا دور ہے؟ تبھی تو شرک ہوگا. اس لیے کہ شرک کہتے اسے ہیں کہ جو اللہ کی صفت ہو, تو کیا دور سے پکارنا, یہ دور سے جسے پکارا جائے, یہ کیا خدا کی صفات میں شرکت ہے؟ اگر خدا کی صفات میں شرکت ہے تو معاذ اللہ خدا تو دور ہو گیا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, میں قرآن آپ کو سناتا ہوں. سورہ کاف آیت نمبر 16 رب جلیل فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تو تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہوں. قرآن کہتا ہے تمہارا رب تمہارے قریب ہے, اور تم یہ کہتے ہو دور سے پکارنا شرک ہے, اور اس کے پسے پردہ خدا کو ہم سے دور کر رہے ہو, خدا کو ہم سے دور کر رہے ہو. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ رب تو جو ہے شیرک سے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن نے واضح کر دیا. اور ایک اور مثال بھی پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ قرآن کی روشنی میں مزید واضح ہو جائے. سورہ آراف آیت نمبر 44 پر یہ بات مذکور ہے, اصحاب جنہ اور اصحاب النار یہ دو گروہ ہیں, اہل جنت اور اہل جہنم. تو اب جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں بھی جنت دیکھنا نصیب فرمائے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اب وہ اہل جہنم کو صدا دیں گے. اب مجھے بتائیں جنت کہاں ہے؟ سب کو پتا ہے, 7 آسمان کے اوپر ہے. اور جہنم کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے ہے. اب اہل جنت جنت میں بیٹھ کر ندا کس کو دیں گے؟ اصحاب النار, جہنمیوں کو ندا دیں گے اور پوچھیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دنیا میں تو علم الیقین ہوتا ہے نا, اب آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ عین الیقین ہو جائے گا, آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا. تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے اے جہنمیوں, رب نے جو وعدہ کیا تھا رب نے پورا کر دیا, لیکن تمہارے ساتھ بھی تو وعدہ تھا, وہ عذاب کا تھا. کیا عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا؟ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ بھی وعدہ مکمل ہوا, ہمارے ساتھ وعدہ جہنم کا تھا, ہم نے جہنم کو دیکھ لیا. اب تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ تھا, تم نے جنت کو دیکھ لیا. اچھا اب دیکھیں قرآن نے الفاظ کیا ہے. رب جلیل فرماتا ہے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, اہل جنت ندا دیں گے. اب دیکھیں اہل جنت پکار رہے ہیں, اور کن کو پکارتے ہیں؟ اصحاب النار, جہنمیوں کو پکار رہے ہیں. اب جنت اور جہنم میں فاصلہ کتنا ہے؟ کہاں 7ویں آسمان کے اوپر اور کہاں 7ویں زمین کے نیچے, اتنا طویل فاصلہ ہے. اور پھر بھی یہ پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو مکمل ہو گیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, جو تمہارے رب نے وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا؟ قالو, اہل جہنم کہیں گے نعم, ہاں ہم سے جو وعدہ تھا جہنم کا تھا ہمیں جہنم مل گئی, تم سے وعدہ تھا جنت کا تمہیں جنت مل گئی. اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں, اگر دور سے ندا دینا کفر و شرک ہو تو جنت کے اندر بھی کفر و شرک کی فیکٹری لگی تھی. قابل توجہ بات ہے. کیا جنت میں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے؟
यहां से बात वादे हो गई, दूर से पुकारना ये शिरक नहीं है। अगर दूर से पुकारना शिरक होता तो जन्नत में ऐसा माहौल रब ना बनाता, रब ना बनाता। अब ये बातें जब वादे हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुकारने से ये बात वादे हो गई कि करीब से पुकारना भी शिरक नहीं है और दूर से पुकारना ये भी शिरक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पैगामात कुरान से वादे हो गए और हम मुसलमान हैं, इसलिए कुरानी तालीमात पर अमल करेंगे, कुरान का जो पैगाम है उस पर अमल करेंगे। मजीद आगे हम बढ़ते हैं। रब ने ये फरमाया हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जब आप सदा करेंगे तो लोग आपकी सदा का जवाब देंगे। और आइम्मा तफासिर ने लिखा, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी लिख रहे हैं कि अगर जिसने जवाब दिया वो क्या करेगा, हज करेगा। अगर जवाब ना दिया तो हज नहीं करेगा। और जिसने एक मर्तबा जवाब दिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो एक हज करेगा। और 10 मर्तबा जवाब दिया तो 10 हज करेगा। अब माल की बात नहीं है और गुर्बत की बात नहीं है, माल की कसरत हो लेकिन जवाब ना दिया था, जिंदगी भर हज नहीं कर सकता। भले माल पड़ा हुआ है, लोग ये समझते कि माल की बिना पर हम हज कर लेंगे, नहीं। बात यह है अगर तुमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा पर जवाब दिया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा था, तो याद रखना एक मर्तबा कहा तो एक मर्तबा हज की सआदत नसीब होगी। और अगर 10 मर्तबा कहा तो 10 मर्तबा होगी। अगर तुम्हारे पास माल है या ना हो, एक ऐसा शख्स है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता और सर छुपाने के लिए छत नहीं है, अगर उसके मुतालिक आ जाए वो हज पर जाएगा, आपके जहन में फौरन सवाल आएगा, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता हज के लिए कैसे जाएगा, उसके पास कहां माल होगा। लेकिन याद रखिएगा ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये आइमा तफासिर ने वादे कर दिया अगर वो गरीब हो या अमीर हो, एक मर्तबा जवाब दिया तो एक मर्तबा हज करेगा, 10 मर्तबा जवाब दिया तो 10 मर्तबा हज करेगा। इस हवाले से अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमान ने रूहुल बयान के अंदर एक वाकया लिखा है, काबिल तवज्जो वाकया है। एक शख्स मालदार था, लोग कहते चलो हज के लिए जाते हैं, काफिले जा रहे हैं, वो क्या कहता नहीं मैं नहीं जाता। लोग कहते भाई पैसों का मसला है, वो कहता नहीं पैसों का मसला नहीं, माल भरा है मेरे पास, बस मेरा दिल नहीं चाहता। अब देखे दिल नहीं चाह रहा, माल की कसरत है, हज के लिए नहीं जा रहा। लेकिन उसे क्या खबर थी, आलम अरवा में तूने भी जवाब दिया था। कहता दिल नहीं होता। अब इस साल काफिले गए, मना कर दिया, अगले साल काफिले गए, मना कर दिया, इसके बाद वाले साल काफिले गए, मना कर दिया। बार बार दोस्तों ने पूछा पैसों की कोई कमी है, कहता नहीं पैसों की कमी नहीं, बस मेरा दिल नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखे इत्तेफाक क्या हुआ, इत्तेफाक ये हुआ कि इस पर इल्जाम लग गया। किस बात का इल्जाम? वो इतना सख्त इल्जाम था, अगर साबित हो जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। बड़ा परेशान हो गया, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लग गया, था बेकसूर, मुजरिम नहीं था, हाँ मुल्जिम था। मुल्जिम होना अलग बात है, मुजरिम होना अलग बात है। इल्जाम तो किसी पर भी लग जाता है, कोई भी कह देगा ये ऐसा वो वैसा, लेकिन बात यह कि साबित करो। इसलिए कि इल्जामात तो बड़े लगते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, खामखा किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। मैं इसकी एक बात समझाता हूं, इस्लाम की रोशनी में। एक पाक दामन खातून है, खातून पाक दामन है, अगर किसी ने इल्जाम लगा दिया जिना का कि ये जानिया है, बदकारा है, इस्लाम अब उस औरत को पावर दे रहा है। बात इस्लाम की कर रहा हो, इंग्लिश लॉ की बात नहीं कर रहा, इस्लामी लॉ की बात कर रहा हो। अब इल्जाम लगा, उस खातून के पास पावर है, अगर बेकसूर है तो काजी के पास जाए।
عدالت کا دروازہ دستک کرے، اب وہاں جا کر کہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا، اب قاضی کیا کہے گا پتا آپ کو؟ تو نے اس عورت پر الزام لگایا، تیرے پاس گواہ ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے نا گواہ نہیں، تو یاد رکھنا وہ پکڑا گیا۔ اسلام کہتا ہے تو نے الزام لگایا کیوں؟ یہ جو خواہ الزام لگا دیتے ہیں وہ توجہ رکھے، لوگوں پر جو الزامات لگاتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کا مزاج ہے۔ الزام خواہ نہیں لگانا چاہیے، ہاں اگر وہ مجرم ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، اگر مجرم ہے تو بات علیحدہ ہے، خواہ الزامات لگانا اسلام نہیں سکھلاتا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اب قاضی کیا کہے گا پتہ آپ کو؟ قاضی یہ کہے گا تو نے الزام تو لگا دیا، ذرا گواہ تو پیش کر، ثابت تو کر۔ اگر وہ کہتا ہے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، کیونکہ قاضی کہے گا گواہ پیش کرنا، اور وہ گواہ کیا ہو؟ چشمدید گواہ ہو، ایسا گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکا، اب اسلام کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جس نے الزام لگایا اس کو پکڑو، بند کرو۔ کیسے الزام لگایا؟ اس کو پکڑو اور بند کرو، اور اب جو ہے قاضی اس کے متعلق فیصلہ دے گا، اور اس پر حد قذف لگے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کہے گا جلاد آ اور درے اٹھا اور درے سے اس کی دھلائی کر۔ اس نے الزام کیوں لگایا؟ تو اب الزامات تو لگتے رہتے ہیں، لیکن الزامات کی بنا پر مجرم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اگر جرم ثابت ہو گیا تو مجھے تو پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ اب وہ کیس کہاں گیا پتہ آپ کو؟ جو قاضی تھا وہ تھا حج کے لیے گیا ہوا تھا، میدان عرفات میں تھا، اور مکے کا جو حاکم تھا وہ اس کے ساتھ تھا، دونوں ساتھ حج کے لیے گئے تھے۔ سپاہیوں نے پکڑا، کہا جاؤ میدان عرفات میں لے جاؤ اسے، اور قاضی کے دربار میں پیش کرو تاکہ فیصلہ ہو۔ اب یہ میدان عرفات میں آیا، جب میدان عرفات میں آیا تو اتفاق یہ تھا کہ مکے کا جو حاکم تھا وہ بھی موجود تھا۔ اس نے جب اسے دیکھا تو کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مجھے پکڑا گیا، اور حاکم مکہ یہ کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں یہ بے قصور ہے۔ اب یہ جو مجھ سے بری ہو گیا، لیکن پہنچا کہاں؟ میدان عرفات پہنچ گیا۔ جو بار بار کہتا تھا میں حج نہیں کروں گا، لیکن اسے تھوڑی خبر تھی کہ عالم ارواح میں نے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا تھا۔ جب میدان عرفات میں پہنچا تو اب حاکم مکہ اسے کہتا ہے کہ جب آئی گئے ہو تو ہمارے ساتھ حج بھی کر لو، اور جو پروٹوکول ہمیں ملا ہے وہی پروٹوکول تجھے ملے گا۔ بڑا خوش ہوا، کہا گورنمنٹ کے پروٹوکول میں میں حج کروں گا، حاکم مکہ کے ساتھ، قاضی مکہ کے ساتھ میں حج کروں گا۔ بڑا خوش ہوا، اب حج کرتا ہے۔ اب دیکھیں دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی حج کر لیا، اور خدا کی شان دیکھیے، حج بھی کیسے کیا؟ گورنمنٹ کے پروٹوکول میں کیا، اس انداز میں حج بھی کر لیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کی۔ رب نے مقام اتنا عظیم دے دیا کہ رب نے اسے ولایت کے مقام پر فائز کر دیا، خدا کا ولی بھی بن گیا۔ صاحب روح البیان اس واقعے کو لکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صدا دی تھی اور آوازیں پہنچی تھی، جس نے ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 5 مرتبہ کہا 5 مرتبہ حج کرے گا۔ آج اگر ہمارے مقدر میں، اس لیے کہ مجھے تو نہیں پتا کیونکہ باتیں تو عالم ارواح کی ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے، اور آپ کو بھی نہیں پتا آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے، لیکن قسم خدا کی اگر آپ نے 5 مرتبہ کہا ہے نا تو 5 حج کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے 1 مرتبہ کہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو پھر روکنے والے روک دیں،
کوئی کہے گا پاؤں سے معذور ہو گیا, کوئی کہے گا آنکھ پھوٹ گئی ہے, کوئی کہے گا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, لیکن یاد رکھے گا رب نے لکھ دیا, تو نے لبیک اللہم لبیک کہا. تو دنیا میں تو لاٹھی پکڑ کے چل رہا تھا, اچانک تیرے بیٹے نے تجھے کہہ دیا ابا چلے حج کے لیے. باپ نے کہا یہاں میں چل نہیں سکتا, وہاں کیسے حج کروں گا؟ بیٹا کہے گا ابا تیرا بیٹا زندہ ہے, تجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروائے گا, اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروائے, اس لیے کہ اس نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک.